نگراں وزیر اعظم مسیحی برادری کا دکھ بانٹنے جراوالا پہنچ گئے، مسیحی بھائیوں کو گلے لگایا، مکانات کی تعمیر کے لیے امدادی چیک دیے۔ خطاب میں کہا اقلیتوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سانحہ جراوالا معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن لے گی۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا علاقے سے تعلق نہیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک پیغام، کہا دشمن سن لے، ہم اس کے مقاصد کو بخوبی سمجھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہر شہری کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست اور قوانین مظلوم کے ساتھ ہیں، کوئی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا انسانیت کے دشمنوں کا مل کر مقابلہ کریں گے، اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر کے ہمراہ عیسیٰ نگری گئے، مسیحی رہنماؤں اور متاثرین سے ملاقات کی، چرچز کی بحالی پر وزیر اعلیٰ نے بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو چرچز کی جلد بحالی کی یقین دہانی۔ ہم کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان و مال، کسی کے مال و متاع کو نقصان نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کہیں پہنچا تو اس کا مداوع کریں گے۔ یہ واقعہ سچ مچ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، اور اب یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز اشور کرا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر میرا خیال ہے یہ پہلا وزٹ ہے ان کا جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کا دل ضرور تھا، جب پہلا یا دوسرا دن ہوا تو انہوں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ آنا چاہ رہے تھے۔ تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات چرچز کی جو جلے، وہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چرچ، چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ جراوالا واقعہ نہیں، ایک سانحہ ہے جس کے سارے کردار گرفتار ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ایک متاثرہ خاندان تک امداد پہنچائیں گے، چرچز کو بہتر حالت میں واپس کریں گے، وعدہ کرتا ہوں ہفتوں میں نہیں دنوں میں کام مکمل کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جراوالا میں متاثرہ مسیحی آبادی کا دورہ، کہا حکومت واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کر ذمہ داروں کو سزا دے، جنہوں نے مسیحی بھائیوں کو پناہ دی انہوں نے اسلام کی روح پر عمل کیا۔ سراج الحق کا قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ۔ آئین کی روح سے اور ہمارے دین کی روشنی میں ہر طرح کی اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جراوالا میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، تمام دینی جماعتوں نے، مذہبی شخصیات نے ان واقعات کی مذمت کی ہے، اور آج میں بذات اس لیے آیا ہوں اور مسیحی برادری کے لوگوں سے، متاثرین سے، مظلوموں سے ملا ہوں کہ پاکستانی قوم
इस काम की मजम्मत करती है। सानेहा जरावाला मुस्लिम लीग नून नकलियाती विंग कोऑर्डिनेटर राहीला खादम की क्रिश्चियन कॉलोनी आमद, मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती और राशन तकसीम किया। फैसलाबाद में बिजनेस कम्युनिटी की जरावाला वाक़े की मजम्मत, ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के इजलास, मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती। सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पंजाब काबीना स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, सदारत वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने की। निशाताबाद ओवरहेड ब्रिज से गटवाला रोड की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। वासा में बेहतरी के लिए फ्रांसीसी एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से मुआवनत ली जाएगी। जंग में इलाज मुआलजा हुआ नामुमकिन, पेन किलर इंजेक्शन, शुगर अद्वियात, इनहेलर समेत दीगर की कीमतों में इजाफा। मरीज कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, हुकूमत अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करे। चिन्योट में डेंगू आगाही मुहिम शुरू, मुहिम 26 अगस्त तक जारी रहेगी। डीसी की ज़ेरे निगरानी तकरीब, शुरका को इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही मुहिम दी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में पार्किंग मुफ्त, डीसी ने ओवर चार्जिंग के पर जंग का ठेका मंसूख कर दिया। गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। सरिया 10,000 रुपए फी टन महंगा, 2,80,000 रुपए टन हो गया। दुकानदार कहते हैं सरिये की सेल बहुत कम हो गई। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का वासा बिलों में इजाफे के खिलाफ इजलास, बिलों में इजाफा वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का ऐलान। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में बेहतरी, एक माह में टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात 25% बढ़ी। साबिका हुकूमतों में पाबंदियों की वजह से 50% के करीब टेक्सटाइल मशीनरी गुज़िश्ता माली साल कम हुई थी। एफबीआर का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इक़दाम, सुई गैस सार्फिन की तफसीलात तलब कर ली गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद का सुराग लगाया जाएगा। टैक्स गुजारों के रिफंड्स में इजाफा, गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 83% इजाफा हुआ। टैक्स गुजारों को 5,802 मिलियन रुपए जारी, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 3,168 मिलियन रुपए दिए गए थे। अदालती फैसले के प्रॉपर्टी के कारोबार पर खुशाइंद असरात, ई टैक्स के खात्मे से कारोबार में बेहतरी। राना मुदस्सिर कहते हैं कारोबार में मजीद आसानियां पैदा की जाएं तो रेवेन्यू बढ़ सकता है। एफडीए के ज़ेरे इंतजाम कॉलोनियां डिजिटलाइज, डीजी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं आइंदा माह तक रसीदें भी डिजिटलाइज हो जाएंगी। फेस्को का बिजली कनेक्शन लगाना ख्वाब बन गया, 10,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन न लग सके। सार्फिन सब डिविजन के चक्कर लगाने पर मजबूर। मीटर रीडिंग में मसाइल, तोबा के सार्फिन का फेस्को के खिलाफ एहतजाज। चक 331 में मुकर्ररा तारीख के बाद रीडिंग होने लगी, 1 यूनिट भी जायद पड़ने पर बिजली की कीमत बढ़ जाती। शहरियों की नारेबाजी, नोटिस का मुतालबा। पुलिस एहलकारों के नफ्सियाती टेस्ट होंगे, आईजी पंजाब पुलिस का फौरी नफ्सियाती टेस्ट कराने का हुक्म। फैसलाबाद पुलिस लाइंस में साइकोलॉजी टेस्ट आज से शुरू किए जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड सेंटर 2 हफ्तों से बंद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। शहरी इस सेंटर के चक्कर काटने पर मजबूर। यूरिया खाद कहीं नायाब, कहीं ब्लैक में दस्तयाब, किसानों की मुश्किलात में शदीद इजाफा। खाद की 3200 वाली बोरी 4,000 रुपए तक जा पहुंची। खाद की महंगी दामों फरोख्त, महकमा ज़राअत तोबा टेक सिंह इन एक्शन। खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां, 6 डीलर्स के खिलाफ मुकदमे, 1 लाख से ज्यादा के जुर्माने। जंग में दरिया जेहलम में भी सैलाब का खतरा,
پی ڈی ایم اے نے کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ بھیج دیا۔ 23 سے 25 اگست کے دوران دریائے جہلم میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا اندیشہ۔ فیصل آباد میں غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیاں، ممنوع ادویات پر بھی ملزمان کو جرمانے، مجموعی طور پر 9 ملزمان کی سزا دی گئی۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کی فنڈ ریزنگ کیمپین کھٹائی میں پڑ گئی۔ فنڈ ریزنگ کیمپین کے لیے این جی او سے مانگی جانے والی بینک تفصیلات فراہم نہ کی گئیں۔ 3 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا، این جی اوز نے خاموشی اختیار کر لی۔ فیصل آباد بیت المال میں ضرورت مندوں کی مدد، 10 ماہ بعد تعلیمی اور طبی درخواستوں کی وصولی شروع، طلبہ ضرورت مند افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیصل آباد میں قومی کھیل ہاکی مسلسل نظر انداز، پاکستان سپورٹس بورڈ نے ہاکی اسٹیڈیم کو لاوارث چھوڑ دیا، اسٹیڈیم بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، فنڈز جاری ہونے کے باوجود ٹھیکیدار اور عملہ غائب۔ جھنگ کے پین سکول میں شہداء کی تقریب، بچوں نے شمع جلا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ماں کے دودھ کی افادیت سے آگاہی کا ہفتہ، ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت مہم 28 اگست سے 2 ستمبر تک تقاریب ہوں گی۔ اور لڑکے لڑکیوں کے فلائنگ ٹینس چیمپئن شپ مقابلے فیصل آباد میں 24 اگست کو کریسنٹ کمپلیکس میں ہوں گے۔ چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے کھلاڑی شرکت کریں گے۔